آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ گوادر بندرگاہ پر پاکستان کا قبضہ کب ہوا اور یہ پہلے کس کے قبضے میں تھی اور کس کس ملک کی گوادر بندرگاہ پر نظریں تھیں، اور دوسرے حصے میں ناظرین کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح گوادر شہر اور گوادر بندرگاہ بلوچستان کے عوام کے لیے انتہائی اہم ہے اور کیوں انہیں گوادر اور اس شہر میں جاری منصوبوں میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں گوادر کی تاریخ کی۔ تو ناظرین، تاریخ میں دو قوتیں ہی ایسی گزری ہیں جنہوں نے گوادر کی اہمیت کو پہچانا۔ ان میں ایک ہے برطانیہ اور دوسرا ہے پاکستان۔ برطانیہ سے متعلق بات کریں تو اس کی دلچسپی والی بات تو اب پرانی ہو چکی ہے، کیونکہ اس کا تعلق 19ویں صدی کے وسط سے تھا، جب افغانستان نے 1839 میں ان علاقوں پر حملہ کیا۔ اس وقت برطانوی حکومت نے ضرورت محسوس کی کہ وہ تربت اور ایران کے درمیان پورے خطے کے بارے میں معلومات حاصل کرے اور گوادر کی تاریخی، سیاسی اور دفاعی اہمیت سے واقفیت جان سکے۔ گوادر پر پاکستان کی توجہ تقسیم ہند کے فوراً بعد ہی مبذول ہو گئی تھی، اور اس نے اپنے قیام کے تقریباً 2 سال بعد سنجیدگی سے کوشش کی کہ یہ علاقہ اس کی تحویل میں آ جائے۔ بحیرہ عرب کے کنارے واقع اس ساحلی علاقے میں پاکستان کی دلچسپی کی 2 وجوہات تھیں، ایک معیشت اور دوسرا مضبوط دفاعی حصار۔ گوادر ان دونوں مقاصد کی راہ میں ایک بڑی دیوار کے طور پر حائل تھا۔ یہ دیوار صرف اسی طور گرائی جا سکتی تھی کہ اگر یہ علاقہ پاکستان میں شامل کر لیا جاتا۔ گوادر کو پاکستان میں شامل کرنے کی آخر ضرورت کیا تھی؟ پاکستان اپنے قیام کے بعد اپنی تاریخ کے شاید سب سے بڑے اقتصادی بحران سے دوچار تھا، جب وہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے وسائل بھی نہیں رکھتا تھا۔ سمگلنگ کی وجہ سے اس مسئلے کی سنگینی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، کیونکہ قومی وسائل تیزی سے سکڑتے جا رہے تھے۔ اس زمانے میں سمگلنگ کا ایک بڑا مرکز گوادر کی یہی پرانی اور غیر ترقی یافتہ بندرگاہ تھی۔ اگرچہ یہاں ایک ایئرپورٹ بھی موجود تھا، لیکن اس کے استعمال کی نوبت کبھی کبھار ہی آتی تھی۔ 1956 میں آخری بار اسماعیلی برادری کے پرنس علی خان کی یہاں آمد کے موقع پر رونق دیکھی گئی تھی۔